السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، آج ایپیسوڈ نمبر 19 پڑھیں گے ہم۔ دل گرائے کے لیے خالی نہیں ہے گا، جو تحریر کی ہے لائبہ ناصر نے۔ تو جلدی سے ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچتے رہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیا کیجیے، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ بھی کر دیں اچھا سا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شیریں، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بیٹھی کنارے پر بیٹھی ساکت نظروں سے اپنی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو گھور رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے نکلتا زوار تفتیش سے اس کی جانب آیا۔ تمام راستے بھی وہ خاموش رہی تھی۔ زوار نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب بھی اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ تشویش سے اس کی جانب آیا۔ شیریں، اس نے ایک بار اسے پکارا۔ زاوی، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی قریب آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے نرم لہجے میں بولا۔ میرا حوالہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی زاوی۔ 4 مہینے ہو گئے، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ چھوڑ دو مجھے۔ کسی بہت خوبصورت اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے ساتھ چلتی اچھی لگے، تمہارے معیار کی لگے۔ مجھے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا چہرہ جکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کی ہے یہ؟ اس کے چہرے کو جکڑے وہ سنگین لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخی بھی اتر آئی تھی۔ 4 مہینے میری محبت، میرے دیے اعتماد کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن لوگوں کی چند گھٹیا بکواس اس پر آپ پھر وہیں آ کھڑی ہوئی جہاں سے ہم چلے تھے۔ وہ تکلیف سے سختی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے شدت سے اپنے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، وہ بامشکل بولی۔ کیا میرے لیے شیریں؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے کہہ رہی ہیں آپ؟ 4 ماہ میری محبت آپ کو یقین نہیں دلا سکی کہ آپ کوئی وقتی تسکین کا سامان نہیں، میری محبت میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ اسے چھوڑتا اب دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے پاگل سا ہو رہا تھا۔ زاوی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں، مقصد جو بھی ہو آپ مجھے ہرٹ کر چکی ہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولا۔ وہ بلکنے لگی۔ لب بھینچے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں سفری بیگ موجود تھا۔ بیڈ پر پھینکتا وہ اپنے چند جوڑے اس میں ٹھونس رہا تھا۔ زاوی کہاں؟ زاوی نہیں، پلیز میری بات سنو۔ وہ روتی ہوئی اس تک آئی۔ مجھ سے دور ہٹیں اس وقت شیریں، میں نہیں چاہتا اپنے غصے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وہ سلگتے لہجے میں بولتا، اب سائڈ ٹیبل سے اپنی چابی اور موبائل اٹھا رہا تھا۔ نہیں زاوی نہیں، پلیز نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ اس کے رونے سے سسکنے کو نظر انداز کرتا ہوا آگے سیڑھیاں اترتا دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ زاوی، اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ یقینی سے خالی کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں چھوڑ گیا تھا، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سینے میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی، بہتی آنکھوں سے اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے چھوڑ گیا وہ۔ لبوں سے سسکی خارج ہوئی، ناک سے خون کی لکیر بہتی اس کے لبوں تک آ گئی تھی۔ زاوی نے میری پکار نہیں سنی۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ بچپن سے آج تک اس کی بانڈنگ سب سے زیادہ زوار کے ساتھ ہی اچھی تھی، اور اس میں پورا ہاتھ زوار کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے عزیز تھا۔ رشتے کی نوعیت بدل جانے سے کیا وہ اتنے بے حس ہو گئی تھی کہ اس کے بارہا یقین دلانے پر بھی وہ اس کے بجائے ان عورتوں پر یقین کر بیٹھی؟ آئی ایم سوری، وہ سسکی۔ میں بہت بری ہوں زاوی، پر تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ بے دردی سے خون رگڑتی وہ خود اذیتی سے بولی۔ اس طرح کر کے وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ انجانے میں اب بھی وہ اس کی تکلیف کا سامان کر رہی تھی۔ 4 مہینوں سے اس کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی۔ 4 مہینے میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب وہ اسے میڈیسن اور مساج دیے بغیر سویا ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سو جانے کے بعد سویا کرتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اسے شدت سے احساس ہوا وہ اس کے حصار کی عادی ہو گئی تھی۔ روز رات میں زبردستی اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے سلاتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب سوتا تھا، وہ تو اس کے حصار میں پرسکون سے نیند کی وادیوں میں کھو جاتی تھی۔
رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ناک سے خون اب تیزی سے بہہ رہا تھا، جسے محسوس کرتی وہ واش روم تک آئی، واش بیسن پر جھکی، وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ کافی دیر بعد خون رکنے پر وہ بدحال سی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ہوتا تو اس حالت میں اسے سنبھال لیتا، لیکن وہ ہوتا تو اس کی یہ حالت ہوتی ہی کیوں؟ آنکھوں سے روانی سے آنسو رواں تھے، زاوی لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ خود پر کسی بھاری چیز کا دباؤ محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نیند میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھاری گرم سانسیں چہرے پر محسوس کرتے آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ اس پر رکھے اس کے بہت قریب تھا۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھرکی، نیند میں بھی ٹھرک سے باز نہیں آتے؟ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتی وہ بڑبڑائی، چھوڑے مجھے۔ کسمساتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ خود پر سے ہٹانا چاہا۔ گھیرا مزید تنگ ہو گیا تھا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ابراہیم ملک، لب سکیڑ کر اس کی جانب دیکھتی وہ خطرناک لہجے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے ابراہیم کے بال اس کے ہاتھوں میں تھے۔ پوری طاقت سے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتی اس کے گھنے بال کھینچ رہی تھی۔ بیلا، کیا ہوا؟ وہ جو گہری نیند میں تھا اس ابتدا پر سرخ ہوتی آنکھیں کھولتا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ صبح صبح اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی اس کے بال پکڑے اسے خونخوار نظروں سے تک رہی تھی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی بات کو جواب دینے کے بجائے وہ اپنا مخصوص ہتھیار استعمال کرتی سر اس کی تھوڑی پر مارنے لگی۔ یار کیوں صبح صبح جنگلی بلی بنی ہوئی ہیں؟ وہ چہرہ پیچھے کی جانب کرتا مسکین شکل لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کہا تھا نا علاقہ غیر میں داخلہ ممنوع ہے، آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑتی دانت پیس کر بولی۔ رولز توڑنے والے کو سزا ملے گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ زور سے اس بات میں گردن ہلا گئی۔ تو جانا، ذرا پیچھے دیکھیں علاقہ غیر تک کون آیا ہے؟ سنجیدگی میں اب بھی ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ بیلا نے دھیرے سے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خجل سی ہوتی پیچھے ہوئی۔ وہ پوری طرح اس کے سائڈ پر موجود تھی۔ میں نیند میں آ گئی، وہ جلدی سے کہتی اپنی سائڈ پر ہوئی۔ سزا تو ملے گی ہنی، آپ نے رول توڑا ہے۔ وہ نچلا لب دبائے مسکراتا ہوا اس کی جانب جھکا، پلکوں کی چلمن پر لب رکھتے چند لمحے اس کی میچھی آنکھیں دیکھتے وہ اطمینان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سستا ہیرو، پیچھے وہ سرخ چہرہ لیے اس کی پشت کو دیکھتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کافی دیر سے اس کی آنکھ کھلی، دکھتے سر کے ساتھ وہ ارد گرد دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ واش روم میں ہی موجود تھی، یعنی رات بھر زوال نہیں آیا تھا۔ پلکیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ آنسو صاف کرتی چہرے پر پانی مارتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک کل رات والی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس حالت میں اگر سدرا بیگم یا بیلا اسے دیکھ لیتی تو پریشان ہوتی۔ اب اپنی وجہ سے وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس کی فکر کی اسے عادت ہو چکی تھی وہ تو اس حد تک ناراض ہو گیا تھا کہ اس کی حالت کے متعلق بھی نہیں سوچا۔ فریش ہونے کے بعد لباس تبدیل کرتی وہ نیچے آئی تو ابراہیم اور افضل ملک کے علاوہ سب موجود تھے۔ بیلا حسب معمول جلدی میں ناشتہ کر رہی تھی۔ زوار نہیں آیا ناشتے پر؟ زوار کو اس کے ساتھ نہیں پا کر سدرا بیگم نے سوال کیا۔ وہ آفیشل کام کی وجہ سے اسلام آباد گیا ہے، کال کی تھی اس نے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اتھر ملک بول اٹھے۔ اس نے بے ساختہ گہری سانس خارج کی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے شیریں؟ اس کی زرد ہوتی رنگت پر بیلا نے تشویش سے سوال کیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی، پلکوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ دن گزر رہے تھے، اسے گئے 1 ہفتہ ہونے کو آ گیا تھا۔ وہ روز اسے کال کرتی تھی، سینکڑوں میسج کر ڈالے تھے، تمام میسیجز سین ہوئے تھے، یعنی وہ دیکھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ 1 ہفتے میں وہ روز ہی سدرا بیگم سے بات کرتا تھا۔ بیلا سے بھی وہ رابطے میں تھا۔ 1 ہفتے میں ہر لمحے دل نے شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ تسلیم کر رہی تھی کہ وہ زوار ملک کی عادی ہو گئی ہے۔ ایک دن بھی وہ پرسکون نیند نہیں سو پائی تھی۔ آج شام سے ہی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ 1 ہفتے سے اس نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی تھی، نہ مساج لیا تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ بیڈ پر بیٹھی خالی نظروں سے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی جو بالکل تاریک ہو رہی تھی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر موبائل کی اسکرین پر گرے۔ زاوی، پلیز ٹاک ٹو می۔
کتنی ہی بار سینڈ کیا گیا میسیج، ایک بار پھر سینڈ کیا، حسب معمول میسیج سین ہو گیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کال کی۔ وہ ہوٹل روم کے ٹیرس پر شفاف آسمان پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے۔ بیلا سے روز وہ اس کی خیریت معلوم کرتا تھا۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میٹنگ سے متعلق جب اسے مطلع کیا گیا تھا تو اس کا ارادہ شیریں کو ساتھ لانے کا ہی تھا، لیکن اس رات واپس آنے کے بعد وہ اسے مزید ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی ایک بار پھر سے بے تکی بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ غصے میں جو ہاتھ آیا وہ سامان پیک کر کے وہ چلا آیا تھا۔ اسے یوں روتے سسکتے چھوڑ کر آنے پر دل راضی نہیں تھا، لیکن جو بات اس نے کی تھی اس نے بہت مشکل سے خود ہاتھ اٹھانے سے باز رکھا تھا۔ اگر چند پل وہ مزید ٹھہرتا تو اپنے غصے میں اسے نقصان پہنچا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات ہی نکل گیا تھا۔ وہ اسے کالز میسیجز کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، لیکن اس بار وہ اسے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ ہر بار وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی۔ ایک بار پھر موبائل پر بیپ ہوئی۔ زاوی پلیز ٹاک ٹو می۔ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ یہ ایک میسیج وہ کتنی ہی بار کر چکی تھی۔ اسے دل تو کر رہا تھا ابھی جا کر اسے سینے سے لگا لے، لیکن دل کو ڈپٹ کر سلاتا وہ بے حس بنا اس کے پیغامات اگنور کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسکرین بلنک ہوئی۔ اسکرین پر اس کی دلہن بنی تصویر جگمگا رہی تھی جو ریسیپشن پر لی گئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے موبائل کی جانب دیکھا۔ زاوی، اس کی سسکی بھری تھی۔ اس نے آنکھیں نیچی، یہیں تو وہ کمزور پڑتا تھا۔ زاوی پلیز، میں نہیں رہ پا رہی، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زاوی پلیز مجھ سے بات کرو، وہ کمرے کے اندھیرے میں سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ اگلی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ زاوی، میں مر جاؤں گی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ دوسری جانب موجود زوار تڑپ اٹھا، بولا اب بھی کچھ نہیں۔ وہ گھٹی گھٹی سی رو رہی تھی۔ شیریں، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بیلا کی آواز پر اس نے سرت سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ شیریں بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے تشویش سے پوچھنے لگی۔ شام سے وہ کمرے میں بند تھی۔ وہ کیفے سے آنے کے بعد سیدھی اس کے کمرے میں ہی آئی تھی۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایک ہفتے سے خود پر ضبط کیے ہوئے آنسو جھرنے کی صورت بہنے لگے تھے۔ زاوی مجھ سے خفا ہو گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے بیلا، زاوی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بری طرح سے سکتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ شیریں، میری جان چھوڑ کر نہیں گیا وہ آفیشل کام کی وجہ سے جانا پڑا ہے اسے۔ نہیں بیلا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ اس نے کہا میں اسے قریب نہیں آؤں، وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ بیلا، میں نہیں رہ سکتی، اسے کہو نہ آ جائے۔ وہ بری طرح بلکتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ بیلا پریشان سی اسے یوں ہلکان ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شیریں، مجھے پوری طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ کیونکہ زاوی تو تمہیں بھی لے کر جانا چاہ رہا تھا ساتھ۔ اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنے دنوں سے زوار کی غیر موجودگی اور شیریں کی حالت سے اسے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ جواباً اس نے روتے ہوئے تمام بات اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کے ساتھ لگی وہ بلکتی ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شیریں، اس کی سانسیں تھمتی محسوس کر کے بیلا نے سرت سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ناک اور منہ سے خون فوارے کی صورت باہر آتے دیکھ بیلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شیریں آنکھیں کھولو مما، ابراہیم، اب ابراہیم اس کا سر گود میں رکھیں۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا بیلا؟ اس کی چیخ سن کر ابراہیم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ شیریں کی حالت دیکھ کر سرت سے ان کے قریب آیا۔ بیلا ہنی، رونے کا وقت نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا طبیعت زیادہ بگڑنے سے پہلے ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اٹھیں، شاباش، یہ چادر پہنیں۔ اپنی چادر اس کی جانب بڑھا کر وہ شیریں کو بازوؤں میں لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اماں جان پلیز، رونے کی ضرورت نہیں، آپ دعا کریں، بس میں لے کر جا رہا ہوں اسے اسپتال، آپ بابا کے ساتھ آ جائیں۔ سدرا بیگم کو روتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ نرمی سے بولا۔ تو پیارے ویورز، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ پارٹ کی انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ایک ویڈیو کے نیچے اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔